اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 1، آیت نمبر 2۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع۔ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں جو ابتداءً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا پیغمبر قاصد بنانے والا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ تھوڑی تشریح سن لیجئے اس کی۔ فاطر کے معنی مخترع، پہل ایجاد کرنے والا۔ یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان اور زمین پہل بغیر نمونے کے بنائے، تو اس کے لیے دوبارہ انسانوں کو پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ اور یہ جو فرشتوں کے بارے میں کہا، 2 پر، 3 پر، 4 پر والے فرشتے، اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل فرشتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ انبیاء کی طرف یا مختلف مہمات پر قاصد بنا کر بھیجتا ہے۔ ان میں سے کسی کے 2، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں، جن کے ذریعے سے وہ زمین پر آتے ہیں اور زمین سے آسمان پر جاتے ہیں۔ پھر ایک جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مخلوق میں جو چاہے زیادتی کرتا ہے، یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اور بعض نے اس جملے کو عام رکھا ہے، جس میں آنکھ، چہرہ، ناک اور منہ اور ہر چیز کا حسن داخل ہے۔ بقیہ تفصیل میری ریاض التفسیر میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے سو اس کا کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تھوڑی تشریح اس کی بھی سن لیجئے۔ انہی نعمتوں میں سے ارسال رسول اور انزال کتب بھی ہے، یعنی ہر چیز کا دینے والا بھی وہی ہے اور واپس لینے والا یا روک لینے والا بھی وہی ہے۔ اس کے سوا نہ کوئی معطی اور منعم ہے، اور نہ مانع اور قابض۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت پڑھا کرتے تھے، پڑھو میرے ساتھ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ، جسے آپ دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا، اور جسے آپ روک دیں اسے کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے مختصر اس کی تشریح کر دی ہے، اسی لیے کرنے والے اللہ ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔